کہ حضرت جریر بن عبداللہ نے مختلف روایات کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ احادیث کی کتب میں امام یحییٰ شرف الدین نووی نے اربعین نووی میں بھی اس واقعہ کو لکھا. ویسے یہ بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی دیگر احادیث کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. حضرت جریر بن عبداللہ نے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی 3 شرائط پر. ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہوں گا، میں ہمیشہ معاشرے میں اپنے بھائیوں کی خیر خواہی چاہوں گا. پھر ایک موقع پر حضرت جریر بن عبداللہ نے ایک گھوڑا خریدا 3000 درہم کا. گھوڑا خرید کے اپنے دوستوں کے پاس آئے اور دوستوں سے کہا ذرا گھوڑا دیکھیں میں کیسا گھوڑا خرید کے لایا ہوں. وہ جو حضرت جریر بن عبداللہ کے دوست تھے وہ گھوڑوں کی خصوصیات کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کتنے کا لیا ہے تم نے؟ تو حضرت جریر بن عبداللہ نے عرض کی کہ میں نے یہ 3000 درہم کا لیا ہے. ایک دوست بولا، اس نے کہا تم نے تو بڑا سستا گھوڑا لے لیا ہے، اس کی قیمت 3000 درہم نہیں، یہ نسل کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اس گھوڑے کو اس کی قیمت 4000 درہم ہے. ابھی اس دوست کے منہ میں یہ باتیں تھیں، دوسرے دوست نے کہا ذرا مجھے گھوڑا دکھائیں، میں اس پہ سواری کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں یہ گھوڑے کی قیمت کیا ہے. بعض دفعہ جب ہم گاڑی خریدتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا مجھے چلانے دیں پھر میں بتاتا ہوں یہ گاڑی کیا ہے. تو حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے. ان کا ایک دوست گھوڑے پر سوار ہوا، کچھ فاصلے تک گھوڑے کو دوڑاتا ہوا وہ لے گیا، پھر واپس لایا. تو اس نے آ کے کہا کہ جریر بن عبداللہ یہ گھوڑا 4000 درہم کا بھی نہیں، یہ اتنا قیمتی ہے کہ یہ 5000 درہم کا گھوڑا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ دوبارہ اس گھوڑے پر بیٹھے، اس منڈی میں تشریف لائے اور اس شخص کو ڈھونڈا جس سے گھوڑا خریدا تھا. وہ مل گیا اور آپ نے فرمایا لگتا ہے تجھ سے غلطی ہوئی ہے میرے بھائی قیمت لگانے میں، اس گھوڑے کی قیمت 3000 درہم نہیں، اس گھوڑے کی قیمت 5000 درہم ہے. اس نے کہا کہ اے جریر بن عبداللہ یہ مجھے وراثت میں ملا ہے، جیسے وراثت میں دیگر چیزیں تقسیم ہوتی ہیں تو ہماری وراثت تقسیم ہوئی تو اس میں یہ گھوڑا میرے حصے میں آیا، مجھے تو واقعی معلوم نہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. تو حضرت جریر بن عبداللہ نے 2000 درہم مزید دیے، فرمایا یہ 5000 درہم کا گھوڑا ہے، یہ تمہاری اصل قیمت ہے، یہ تم اپنے پاس رکھو. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا معیار دیکھیں اور ان ہستیوں کا معیار دیکھیں. حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پر جس چیز کے لیے حضرت جریر بن عبداللہ نے بیعت کی تھی، حضرت جریر بن عبداللہ نے اس وعدے کو نبھایا ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر 3 نصیحتیں فرمائیں. ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اپنے بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے ہمیشہ خیر خواہی کرنا. اور میں نے آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی کہ قیامت والے دن جو بندہ 5 عمل لے کے آیا، ان 5 عمل کی نشاندہی کی گئی. جس بندے کے پاس یہ 5 نیکیاں ہوئیں اسے جنت کے دروازے پر نہیں روکا جائے گا، بس اس کے پاس وہ 5 نیکیاں ہوں پھر وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے. ان 5 میں سے ایک نیکی میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا. لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے. کنز العمال شریف میں حدیث مبارک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے جو سب سے زیادہ پسند عمل ہے وہ میرے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، میرے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا. ویسے حدیث مبارکہ سے لگ رہا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں کا کوئی ارادہ نہیں. ویسے حدیث مبارکہ پر ایمان تو ہے آپ کا، لیکن لگتا ہے آپ کا ارادہ نہیں ہے خیر خواہی کرنے کا. جی ارادہ ہے خیر خواہی کرنے کا اور جنت میں بھی جانے کا ارادہ ہے. کتنا آسان کر دیا ہے ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے جنت کو کہ تم 5 عمل اپنے دامن میں دنیا سے لے کر آ جاؤ. ان میں سے ایک عمل لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے. تمہیں میدان محشر میں جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، پھر تم جنت میں داخل ہو جاؤ. ان میں سے ایک عمل کیا ہے؟ خیر خواہی کا عمل. آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں بڑے مشہور،
جناب سیدنا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر ہے اور طبیعت کافی دنوں سے ناساز ہے اور شدید بیماری میں مبتلا ہیں، کئی دن ہو گئے ہیں اپنے منہ میں کوئی چیز نہیں لے کے گئے، کوئی لقمہ نہیں کھایا۔ آپ کے قریب جو اولاد بیٹھی ہے یا آپ کے جو رفقا بیٹھے ہیں ان کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کاش حضرت عبداللہ بن عمر کہیں کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں۔ تو اس دوران حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرا دل کر رہا ہے کہ تم مجھے مچھلی لا کے دو۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں جو بیماری کاٹ رہا ہو اور اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو چکا ہو تو وہ بعض دفعہ چاہتا ہے مجھے کوئی ذائقے والی چیز ملے، کوئی نمکین چیز ملے، میں اس سے لطف اٹھاؤں۔ تو وہاں بیٹھے ساتھیوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، کتنے دن ہو گئے حضرت عبداللہ بن عمر نے کوئی چیز نہیں کھائی۔ انہوں نے فوراً مچھلی کا اہتمام کیا، آپ کی خواہش کے مطابق اسے تیار کیا، اس کا سالن بنایا اور سالن بنا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر کو اٹھایا گیا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کھانا کھانے لگے، اپنے ہاتھ کو بڑھایا اس مچھلی کی طرف، ابھی ہاتھ مچھلی کے قریب تھا کہ کسی سائل نے باہر آواز دی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فوراً فرمایا یہ مچھلی اور کھانا اٹھائیں، اس بھوکے کو دے دیں۔ وہاں جو آپ کے رفقا بیٹھے تھے انہوں نے عرض کی کہ ہم اس کو آپ کے گھر سے بھوکا نہیں بھیجیں گے، ہم اس کی خدمت میں کھجوریں پیش کریں گے، ہم اس کی خدمت میں دودھ پیش کریں گے، یا گھر میں جو دیگر کھانے کی چیزیں ہیں ہم اس کو بھوکا نہیں بھیجیں گے، ہم اس کی خدمت میں ضرور کھانا پیش کریں گے اور اس کو دیں گے۔ لیکن آپ نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں اور دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں مچھلی کھاؤں، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مچھلی اس کو دے دیں۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر نے اس موقع پر ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا میں کھجوریں کھا لوں گا یا میں دودھ سے گزارا کر لوں گا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا تھا کہ تم میں سے کامل مسلمان وہ شخص ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ چونکہ میرا دل مچھلی کھانے کو کر رہا تھا تو میرا دوسرا مسلمان بھائی بھوکا ہے، میں اسے کھجوریں تو نہیں دے سکتا یا میں اسے دودھ تو نہیں دے سکتا، جو چیز میرے دل کو اچھی لگ رہی ہے میں اس کی خدمت میں وہی پیش کروں گا۔ کبھی آپ غزوہ حنین کا واقعہ پڑھیں، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے چچا کا بیٹا، اس میں کافی اس جنگ میں صحابہ کرام زخمی بھی ہوئے اور شہید بھی ہوئے غزوہ حنین میں۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں ان زخمیوں میں پانی کا مشکیزہ میں نے اٹھایا ہوا تھا، چونکہ عرب کی گرمی اور پھر جنگ کی صورتحال، اگر کوئی زخمی ہو اسے پانی کی ضرورت ہو تو پانی کا مشکیزہ میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا میرے چچا کا بیٹا میرا عزیز وہ زخمی حالت میں ہے اور وہ پانی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ میں اس کے قریب بیٹھا اور پانی اس کے منہ میں ڈالنے لگا تو ان کے قریب ایک اور زخمی صحابی تھے، انہوں نے کہا مجھے بھی پیاس لگی ہے، مجھے بھی پانی دینا۔ تو میرا بھائی چچا کا بیٹا کیا کہتا ہے پہلے ان کو دے دے، حالانکہ خود زخموں سے حضور نے کیا فرمایا تھا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ لوگ خود حاجت مند ہیں، میرے غلام خود حاجت مند ہیں، لیکن وہ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے پانی کا مشکیزہ اس صحابی کے پاس لے گیا، میں ان کے منہ میں ڈالنے لگا تو قریب ایک اور صحابی نے آواز دی کہ میں بھی پیاسا ہوں، جو زخمی تھے۔ تو اس صحابی نے کہا ان کے پاس لے جائیں۔ تو میں نے جب ان کے پاس پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی، جب میں واپسی ان دو ہستیوں کے پاس آیا ان کی بھی روح پرواز کر چکی تھی۔ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔